بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب ایک رات میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اور موسم بہت خراب تھا۔ میں ویسے ہی بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے ڈرتی تھی، مگر اس رات میرے ساتھ تو کوئی اور بھی وہاں موجود تھا، اس لیے ڈرنا لازمی سی بات تھی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر والا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میری اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ جا کر دروازہ کھولتی۔ میں اپنے بستر پر ہی بیٹھی رہی کہ اچانک مجھے کمرے میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ بدبو بڑی عجیب تھی، میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے یکدم وہ سب یاد آ گیا جو میں نے کیا تھا۔ میرا نام نائلہ ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں اس وقت 18 سال کی تھی جب بیاہ کر سسرال آئی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ بیمار ساس اور ایک نند تھی جو اس وقت 8 سال کی تھی۔ ساس کو ٹی بی کا پرانا مرض تھا، اس کے علاج نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ ہر وقت کھانستی رہتی اور اسی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر عامر ہماری شادی سے پہلے ہی سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ پیچھے ان کی ماں اور بہن ہی گھر میں رہتے تھے۔ تب میری ساس ایسی بیمار نہیں تھی۔ کچھ عرصے سے وہ زیادہ بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کو باہر سے بلا کر ان کی شادی مجھ سے کروا دی۔ شادی کے 8 دن بعد وہ واپس سعودیہ اپنی جاب پر چلے گئے اور میں پیچھے ان کی ماں کی خدمت اور بہن کو پالنے کے لیے رہ گئی۔ میری نند جو کہ 8 سال کی تھی، اس کا نام بانو تھا، وہ ایک عجیب قسم کی طبیعت والی لڑکی تھی۔ بہت ہی کم گو اور عام بچوں کی طرح شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ میرے لیے اسے سنبھالنا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنے پریشان میں اپنی ساس کی وجہ سے تھی۔ ایک تو میری عمر کم تھی، دوسرا میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور فوراً ہی اتنی بڑی ذمہ داریاں میرے نازک کندھوں پر آن پڑی۔ ابھی میری شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا کہ اچانک میری ساس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر پر پڑ گئیں اور ان کی مکمل دیکھ بھال مجھے کرنی پڑتی۔ عامر روزانہ مجھے کال تو کرتے تھے، مگر آدھے سے زیادہ ٹائم کال پر بھی وہ اپنی ماں اور بہن کا پوچھتے رہتے۔ ویڈیو کال کرتے تو ماں کی حالت سے لے کر کمرے کی صاف صفائی تک کا جائزہ لیتے۔ بانو کے اسکول کے بارے میں پوچھتے اور اس کی دلجوئی کرتے رہتے۔ میرے لیے تو بس ان کے پاس یہ کہنے کا وقت ہوتا تھا کہ امی کا بہت خیال رکھنا، بانو کا بہت خیال رکھنا۔ اس کے علاوہ مجھ سے بس سرسری سی بات کرتے۔ میں نے یہ سب اپنی اماں سے کہا تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، ابھی نئی نئی شادی ہے اور وہ اکیلا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس لیے کچھ وقت وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرا دل مرجھا سا جاتا، میرا بھی دل کرتا کہ عامر مجھ سے گھنٹوں باتیں کرے، محبت کا بارہا اظہار کرے، میری تعریفیں کرے اور مجھ سے پوچھے مجھے کیا چاہیے اور میری فرمائشوں کی ایک طویل لسٹ ان کو میں تھما دوں۔ مگر ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں روزانہ کال آنے سے پہلے نہا دھو کر سج سنور کر کال کا انتظار کرتی اور مجھ سے رسمی سا حال حوال پوچھ کر اپنی ماں کے بارے میں تفصیلات جاننے بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ 1 ماہ چلتا رہا اور اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی کہ ہر وقت عامر کو اپنی ماں اور بہن کی پڑی رہتی ہے۔ شادی کے 2 ماہ گزرنے کے باوجود میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میں اپنے لیے صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ بانو تیار ہو کر ناشتہ کر کے اسکول بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو میں نے ناشتہ کروا دیا، میں کچن میں مصروف تھی۔ اچانک میری ساس کی چیخ مجھے سنائی دی۔ میں اور بانو بھاگ کر اماں کے کمرے میں پہنچے تو وہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ اماں کو ایسے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بھلا اماں کو کیا ضرورت تھی بستر پر ہلنے کی؟ بڑی مشکل سے میں نے اماں کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، مگر میری اپنی کمر دوہری ہو گئی۔ اس دوران بانو کے اسکول بس آ گئی اور وہ اسکول چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میری ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے ساس کو خوب باتیں سنائی اور کہا کہ میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ساس کیا بولتی، خاموشی سے سب سنتی رہی اور رونے لگ گئی۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا اگر اپنے بیٹے کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو گلا دبا کر مار ڈالوں گی۔ اس کے بعد اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ عامر سے بات کروں گی، مجھ سے اکیلے اتنا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد عامر کو کال ملائی اور خوب رونے دھونے لگی۔ میں نے عامر سے جھوٹ بولا کہ اماں کو زمین سے اٹھاتے اٹھاتے میری کمر میں موچ آ گئی اور اب مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عامر کے لہجے میں میرے لیے فکر تھی۔ وہ کہنے لگے پریشان نہ ہو اور اپنا چیک اپ کرواؤ ڈاکٹر سے، اور اماں کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لو جو ہر وقت ان کے کمرے میں رہے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کرے۔
عامر کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا اور میں مسکرانے لگی، مگر عامر کو دکھی آواز میں کہا کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ اماں کو نوکرانیوں پر چھوڑ دوں، مگر کیا کروں، میری کمر ہی نہیں ہلنے دے رہی مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے جھوٹ میں رونا شروع کر دیا۔ عامر نے مجھے بہت تسلیاں دی اور پیار سے بات کرتے رہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ آج 2 مہینے بعد ہی صحیح، مگر عامر کو میری فکر تو ہوئی، اور آج وہ صرف مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی کہ کیسے عامر کی توجہ اپنے اوپر رکھنی ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد میں نے اپنی اماں کو فون کیا اور ان کو کہا کسی کل وقتہ ملازمہ کا فوری انتظام کروائیں۔ ہمارے محلے میں ایسی بہت سی عورتیں تھیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہی تھیں، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ جلد ہی کوئی ایسی ملازمہ مل جائے گی جو میری ساس کو مکمل طور پر سنبھال سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ میری اماں نے ایک 30-35 سال کی جوان ہٹی کٹی عورت سے بات کر کے اسے میرے گھر بھیج دیا۔ میرا گھر چونکہ ایک پوش علاقے میں تھا، اس لیے وہ عورت آتے ہی منہ مانگی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ جتنی تنخواہ مانگ رہی تھی میں اس سے زیادہ کا ذہن بنا رکھا تھا۔ ویسے بھی پیسے کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، عامر کی ٹھیک ٹھاک کمائی تھی، اس لیے میں نے فوراً کام والی کو رکھ لیا اور اس سے کہا کہ ابھی کے ابھی واپس جا کر اپنے کپڑے وغیرہ لے آؤ اور یہیں میری ساس کے کمرے میں زمین پر اپنا ڈیرا ڈال لو۔ وہ اپنا بویا بستر اٹھا لائی اور اماں کی ذمہ داری میں نے اس پر ڈال دی۔ وہ 24 گھنٹے اماں کے پاس رہتی، اماں کو نہلاتی دھلاتی کھانا کھلاتی۔ غرض کہ اماں کا ہر کام زرینہ نے بڑی خوبی سے سنبھال لیا تھا۔ اب مجھے بہت سکون تھا۔ میں نے عامر کو کہہ رکھا تھا کہ اماں کے آدھے کام میں خود کرتی ہوں اور باقی دیکھ بھال زرینہ کرتی ہے۔ اماں کو صاف ستھرا دیکھ کر عامر بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ اب تو مجھ سے بڑی باتیں کرتے، اور رہی بات بانوں کی تو وہ تو بالکل تنگ نہیں کرتی تھی۔ اپنوں کی کپڑوں کی دیکھ بھال خود کر لیا کرتی، کھانا پینا اسکول کا کام ہر چیز بڑی نفاست سے سنبھال کر رکھتی۔ مجھے اس بچی سے فی الحال کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 6-7 مہینے بعد عامر وطن لوٹے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر وہ آئے بہت ہی کم دنوں کے لیے تھے، صرف 1 ہفتے کے لیے، وہ بھی ان کو کمپنی کی طرف سے کسی کام کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، مگر وہ پورا ہفتہ اپنی ماں کے پاس سے ہلے تک نہیں۔ جتنی دیر گھر رہتے اپنی ماں کے گھٹنے سے لگے رہتے، کبھی انہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھانے لے جاتے اور باقی ان کی خدمت میں گزار دیتے۔ میں تو صرف کاموں میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، مگر اماں کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، کبھی کیا کرتی تو کبھی کیا۔ صرف ایک دن تھا جب وہ مجھے باہر شاپنگ کے لیے لے کر گئے، مگر میری قسمت ہی خراب تھی، اس دن بھی میری نند بانو ہمارے ساتھ کی اور عامر نے مجھ سے زیادہ اسے شاپنگ کروا ڈالی۔ میں جلے دل کے ساتھ شاپنگ مال میں پھرتی رہی اور پھر گھر آ کر اپنی اماں کو فون کر کے خوب بھڑاس نکالی۔ 1 ہفتے بعد عامر واپس چلے گئے اور پیچھے ان کی وہی بیمار ماں اور لاڈلی بہن رہ گئی، اور میں تو تھی ہی بس ان کی خدمتیں کرنے کے لیے، سوائے صبر کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اب تو رشتہ داروں کے علاوہ میرے میکے کے محلے والے بھی کسی خوشخبری کا پوچھتے رہتے۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ جب سے بیاہ ہوا ہے صرف نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں۔ کہنے کو تو میں ایک بڑے گھر کی بہو تھی، ایسے ہی روتے پیٹتے 1 سال مزید گزر گیا اور میری ساس اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ عامر پورے 1.5 سال بعد ماں کے مرنے پر واپس آئے تھے۔ ان کا صدمے سے برا حال تھا اور ایسا ہی حال میری نند کا تھا۔ وہ بیچاری تھی بھی 10-11 سال کی۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر افسوس بھی ہوتا، مگر دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ بیمار ساس سے جان چھوٹ گئی۔ عامر 2 ہفتے گھر میں رہے، اس دوران انہوں نے زیادہ وقت بانو کے ساتھ ہی گزارا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں ہی سوتے تھے، اور واپس جاتے وقت انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ بانو کو اپنے پاس ہی سلانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اندر ہی اندر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ 2 ہفتے شوہر گھر میں رہا، مگر ہم اکیلے وقت نہیں گزار سکے، پر مجھے ایک طرف یہ سکون ہو گیا تھا کہ اب میں ساس کی ذمہ داری سے آزاد ہوں۔ میں نے اس ملازمہ کو کام سے نکال دیا اور نئی 2 ملازمہ رکھ لی، جو صبح سے شام تک باری باری آتی تھی، صاف صفائی کچن کا سارا کام وہی کرتی تھی۔ اب میرے عیش تھے، سکون سے جو دل کرتا وہی کرتی تھی، زیادہ وقت آرام میں گزارتی۔ بانو کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی ملازمہ پر تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے اسکول چلی جاتی اور واپسی پر ملازمہ ہی سے کھانا وغیرہ دیتی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، مجھے بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ اب تو اس نے باقاعدہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دی تھی۔
11 سال کی عمر میں وہ بہت سادہ سی بچی تھی اور لگتا ہی نہیں تھا وہ بچپن سے لڑکپن کے دور میں داخل ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے کچھ دن میں ہی احساس ہونے لگ گیا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بانو میرے پیروں کی زنجیر بنتی جائے گی۔ میری اپنی اولاد تو اب تک نہیں ہوئی تھی مگر بانو کی ذمہ داری اس کے بھائی نے مجھ پر ڈال رکھی تھی۔ ایک دن میں عامر سے فون پر بات کر رہی تھی تو جانے کیا ہوا کہ بانو کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر میں دوڑی ہوئی گئی اور سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ عامر نے اسی وقت ویڈیو کال کر لی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر بانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا۔ مجھے مجبوراً کال بند کر کے بانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ اس وقت سورج بالکل سر پر تھا اور گرمیوں کے دن تھے۔ اے سی سے نکل کر باہر جانا میرے لیے ایک بڑا عذاب تھا۔ شادی کے بعد سے مجھے اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور گھر میں کار موجود ہوتے ہوئے کہیں آنے جانے کے لیے ٹیکسی یا رکشہ منگوانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے کار چلانی آتی نہیں تھی اور عامر کسی ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں تھے کہ ہم دونوں نند بھاوج اکیلی رہتی تھی تو ایسے کسی پر اعتبار کرنا ممکن نہیں تھا۔ خیر میں بانو کو تپتی دوپہر میں چیک اپ کروا کے گھر لائی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے سکھ اور آزادی کا سانس کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلے ساس نے ناک میں دم کیے رکھا اور اب نند صاحبہ کی خدمتیں کرنی پڑ رہی تھی۔ عامر روزانہ ویڈیو کال پر بہن سے بات کرتے اور مجھے نئے نئے فرمان جاری کر دیتے کہ بانو کو یہ پکا دو، وہ پکا دو، یہ کر دو، وہ کر لو۔ میں اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسے ہی ایک سال اور سرک گیا۔ عامر اب ہر سال بعد آیا کرتے تھے، اس بار وہ 1 ماہ کے لیے آئے۔ مجھے خوشی تھی کہ یہ 1 مہینہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی، خوب شاپنگ کروں گی، عامر کے ساتھ گھوموں گی پھروں گی۔ میرے بہت سارے خواب تھے، لیکن جب عامر آئے تو حسب معمول مجھے اتنا وقت نہیں دیتے جتنا وقت اپنی بہن بانو کے ساتھ گزارتے۔ بانو 13ویں سال میں تھی، بڑی ہو رہی تھی تو عامر کو اب اس کی زیادہ فکر رہنے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بانو کو کسی قسم کی کمی کا احساس ہو یا وہ تنہائی کا شکار ہو۔ ویسے بھی اس کی سہیلیاں تو تھی نہیں، پتہ نہیں اسکول میں بھی کیوں اس نے کسی سے دوستی نہیں کی تھی۔ نہ وہ موبائل فون رکھتی۔ ایک دن عامر نے اس سے کہا چلو تمہیں موبائل فون خرید کر دیتا ہوں، تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں بھائی، اگر ضرورت ہوگی تو بھابھی کے فون سے بات کر لوں گی۔ عامر یہ سن کر خاموش ہو گیا اور پھر ایک دن اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ اٹھا لائے۔ ایسے ہی بانو کے ناز نخرے اٹھاتے 1 مہینہ پورا ہوا۔ عامر واپس لوٹ گئے مگر میرے دل میں بانو سے حسد اور جلن کی ایسی آگ جلی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ ایک دن میری پرانی سہیلی مجھ سے ملنے میرے گھر آئی تو میرے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر چونک گئی اور پھر جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی تم اپنے شوہر کے پاس سعودیہ ہی چلی جاؤ۔ مگر میں اسے کہنے لگی بانو نام کا یہ کانٹا میرے راستے سے نکلے گا تو شوہر کے پاس جاؤں گی اور اسے میں اپنے ساتھ وہاں ہرگز نہیں لے کر جاؤں گی۔ سہیلی کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر میں سوچنے لگی اور نند سے پیچھا چھڑوانے کے لیے نئے نئے طریقے دماغ میں آنے لگے، مگر میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے جس سے اس کا پتہ بھی کٹ جائے ہمیشہ کے لیے۔ اور آخر کار بہت سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے اپنی نند کی کسی بھی طرح شادی کر دینی چاہیے۔ مگر ابھی تو وہ 14 سال کی تھی، عامر تو اس کی شادی کے لیے ہرگز نہ مانتے۔ پھر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی اس دوست کی مدد لی۔ ہوا دراصل یوں کہ میری دوست کے ذریعے میں نے آدھی رات کو اپنے گھر میں ایک نشئی کو بلوا لیا اور اسے کافی سارا پیسہ دیا اور نند کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ میری نند کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میری نند تو سو رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد شور مچانا شروع کر دیا۔ میری نند بکھلا کر نیند سے جاگی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کس نامحرم کو بلا کر اپنے کمرے میں گھسا رکھا ہے۔ وہ ہکا بکا سی کبھی میری باتیں سن رہی تھی اور کبھی اس نشئی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت عامر کو کال ملائی اور اسے ساری بات بتا دی کہ آپ کی بہن بد کردار ہے۔ عامر میری باتیں سن کر بالکل چپ ہو گئے۔ میں نے عامر سے کچھ بات کی اور فون بند کر دیا۔ صبح ہوتے ہی قاضی کو بلوا کر نند کا نکاح اس آدمی سے کروا کر اسے گھر سے نکال دیا اور عامر سے یہی کہا کہ بانو ہر صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر گھر سے بھاگتی۔ میں نے اس کا نکاح کروا دیا ہے۔ عامر نے کیا کہنا تھا، وہ تو بہن کی اس حرکت پر نادم اور دکھی تھے۔
میرے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے عامر سے کہا کہ اب میں اکیلی تو یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے جلد از جلد مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ عامر نے 1 مہینے میں میرا سعودیہ جانے کا انتظام کر دیا اور میں اپنے شوہر کے پاس وہاں چلی گئی۔ خوشی کے مارے میرا دل جھوم رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ نشئی بانوں کو لے کر کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سعودیہ پہنچنے کے بعد عامر نے دبے الفاظ میں بہن کا پوچھا تو میں نے خوب رونا دھونا کیا اور عامر سے کہا کہ آئندہ اپنی بدکردار بہن کا نام مت لینا۔ عامر ویسے ہی شرمندہ سے تھے، آخر ان کی اتنی نیک پارسا بہن نے یہ گول جو کھلایا تھا، ایسے میں وہ میرے سامنے مزید کیا بولتے۔ میں اب پرسکون تھی، بیمار ساس اور منحوس نند سے میری جان چھوٹ گئی تھی اور اب میں اپنے شوہر کے پاس تھی۔ میں زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر جب سے شادی ہوئی تھی تب سے بس ساس اور نند کی غلامیاں کر رہی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے پاس بہت خوش رہنے لگی، مگر کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ میں نے جو اپنی نند کے ساتھ کیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اس قدر بھیانک سزا ملے گی۔ مجھے اچھی طرح وہ رات یاد ہے جب عامر کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا اور فلیٹ میں اکیلی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک تیز سی ہوائیں چلنے لگی اور فلیٹ کی کھڑکیاں بجنے لگ گئیں۔ ہمارا فلیٹ بلڈنگ کی سب سے اوپر والی منزل پر تھا اور جب سے میں آئی تھی ایسا تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے یہاں تک تیز ہوائیں چلتی ہوں۔ پر اس رات جانے کیا ہوا، خوف کے مارے میرا برا حال تھا، مگر پھر اچانک سب کچھ تھم سا گیا اور میں سو گئی۔ شاید یہ سب میرے اندر کا خوف تھا جو مجھے ایسا محسوس ہوا۔ میں سو رہی تھی تو دوبارہ میری آنکھ کھلی، میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہونے لگا۔ مگر ایک چیز سب سے عجیب تھی، وہ یہ کہ میرے کمرے میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، ہلکی ہلکی مگر گندی سی بدبو۔ میں نے اٹھ کر سارا کمرہ چیک کیا مگر ایسا کچھ نہیں ملا جس کی بدبو ہو۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی، پھر مجھے احساس ہوا کہ بدبو میرے پاس سے آ رہی ہے۔ مجھے پہلے تو میرا وہم لگا، مگر جب کچھ دیر اور گزری تو مجھے محسوس ہوا کہ بدبو واقعی مجھ سے ہی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن لیے۔ بدبو آنا بند ہو گئی تھی، میں نے شکر کیا اور سو گئی۔ صبح سویرے ہی عامر واپس آئے اور بتانے لگے کہ کمپنی نے ان کا ٹرانسفر پاکستان میں کر دیا۔ یہ سن کر مجھے بالکل خوشی نہ ہوئی، پر مجبوری تھی۔ ہم تیاری کرنے لگے، بیچ بیچ میں میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی، کبھی بخار ہو جاتا اور کبھی جسم میں شدید درد ہوتا اور وہی عجیب سی بدبو آنے لگتی تھی تو میں فوراً نہا کر کپڑے بدل لیتی اور ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑک لیا کرتی تھی۔ مگر ایک بات تھی، جو کپڑے میں اتار دیتی ان میں سے بدبو آنا بند ہو جاتی تھی۔ پھر 1-2 ہفتوں کے اندر ہی ہم پاکستان چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد عامر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ جس آدمی سے بانو کا نکاح کروایا تھا وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا۔ میں نے عامر سے کہا مجھے کیا پتا وہ کون تھا یا کہاں رہتا تھا، وہ تو بس اس رات یہاں گھر آ گیا بانو سے ملنے اور میں نے دونوں کو پکڑ لیا، عزت بچانے کی خاطر اس کو رخصت بھی کر دیا۔ عامر میری بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کافی دن سے ایسے ہی چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور میں سارا دن گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی۔ کبھی میں اماں کو ملنے بلا لیتی تو کبھی ان کے ساتھ بازار نکل جاتی۔ عامر نے کبھی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن اچانک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور وہی بدبو میرے پاس سے آنے لگی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی، میں نے خوب نہا دھو کر کپڑے بدلے، مگر کپڑے بدلنے کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور بخار کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی۔ جب شام کو عامر گھر لوٹے تو ان کو اپنی طبیعت اور بدبو کا بتایا، مگر انہوں نے کچھ خاص فکر نہیں دکھائی، بلکہ آرام سے کہہ دیا بخار کی دوائیاں لے لو اور کل اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ یہ کہہ کر عامر سو گئے۔ میں دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے میرے 4-5 ٹیسٹ کروائے اور مجھے ڈھیر ساری دوائیاں تھما دی۔ میں نے وہ دوائیاں کھانا شروع کر دی، مگر میری طبیعت میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اور تو اور بدبو بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عامر نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ میں تو ایک بیمار تھی اور دوسرا عامر کا رویہ میرے لیے جان لیوا تھا۔
پر میں خاموشی سے اپنے ٹھیک ہونے کے لیے سو جتن کرنے لگ گئی۔ جب اس سب کو 6-7 دن گزر گئے تو میں نے دوائیاں پھینک دی اور اماں کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا اور جو کہا وہ سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ کسی بری شے کا اثر ہے اور کسی گناہ کی سزا بھی ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو اور دم والا پانی پیتی رہو۔ مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں میں میری نند کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اس معصوم اور نیک بچی کے ساتھ بہت برا کر دیا تھا۔ میں اپنے مفاد میں اندھی ہو گئی تھی تو کیا مجھے اس سب کی سزا مل رہی تھی؟ اب دن رات مجھے بانو کی یاد ستانے لگی۔ میرا بدبو سے برا حال تھا۔ نہانے کے بعد بھی وہ بدبو ختم نہیں ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ میرے جسم کی جلد سڑنا شروع ہو گئی۔ میں بے حد پریشان تھی اور اب مجھے احساس ہوا تھا کہ عامر مجھ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور وہ پریشان کیوں رہتے ہیں۔ دراصل وہ بھی بانو کی یاد میں ایسے ہو گئے تھے اور شاید ان کو اندازہ تھا کہ میں نے بانو کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں اپنے کیے پر نادم تھی اور ٹھیک بھی ہونا چاہتی تھی۔ ایک دن اماں مجھے ایک مزار پر لے کر گئی۔ وہاں جا کر میں نے دعا مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتی ہوئی روتی رہی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہی۔ اچانک میری نظر مزار کے احاطے میں پڑی عورتوں پر پڑی تو مجھے ان میں بانو بھی نظر آ گئی۔ سیاہ چادر میں لپٹی کمزور سی نڈھال سی بانو بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے پیروں میں گر گئی۔ اس سے معافیاں مانگی بانو مجھے دیکھ کر ایک دم کھل سی اٹھی، جیسے وہ میرے انتظار میں ہی بیٹھی تھی، اور اس نیک سیرت لڑکی نے مجھے کہا، بھابھی سب بھول جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس نے راستے میں بتایا کہ نکاح کے بعد اس کا نشئی شوہر اسے اپنے ماں باپ کے پاس اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں اس نے بانو پر بہت ظلم کیے، اسے مارتا پیٹتا بھی تھا، اور 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ساس نے اسے گھر سے نکال دیا، تب سے اس نے اسی مزار میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگ گئی اور ہاتھ جوڑ کر اسے دوبارہ معافی مانگی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے تسلی دی۔ گھر آنے کے بعد بانو نے نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ میں نے اسے کھانا کھلایا اور پھر جب عامر آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے بہن کو سینے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی، کیونکہ ان کو بھی یقین تھا کہ ان کی بہن بد کردار نہیں تھی۔ مگر انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا، شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ بانو کے آنے کے بعد گھر میں بھی رونق ہو گئی اور عامر کا رویہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو گیا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے اسکن کی کوئی ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر نشان پڑتے ہیں اور بدبو آتی ہے۔ پھر عامر نے میرا مکمل علاج کروایا اور 1 سال تک میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا۔ اس بات کو پورے 7 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے بانو کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور اب میرا دل بھی پرسکون تھا۔ میں نے یہ جان لیا تھا کہ رشتے اور انسان کتنے اہم ہیں اور کیسے ہم ان رشتوں کے تقدس کو سلامت رکھ سکتے ہیں، مگر جب بھی وہ سب یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔